الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے صحابہ پر، اور آپ کی ازواج پر، اور قیامت تک احسان کے ساتھ آپ کے تبع کرنے والوں پر۔ آج ہمارا دوسرا پارٹ جناب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 30 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسرا عنوان ہے، جس میں ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے کے تعلق سے بڑی اہم پیشین گوئیاں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ 2 یا 3 حدیثیں اور 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سے آپ کو ہم یہ کیلکولیشن دیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کب تک پاسبلٹیز ہیں ان کے آنے کی، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے آپ کے سامنے ہم حوالے بھی رکھیں گے اور ویڈیو پروف بھی رکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے تاکہ آپ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں اور اپنے آنے والے مسیحا کی تیاری کریں، اور اس خوشخبری کو اپنے دلوں کے اندر سمیٹے ہوئے انتظار کریں جرم زیادتی کے خاتمے کا، اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں کہ ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تیار رہیں، اور ان کے آنے کے لیے منتظر رہیں، اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو شروعات سے کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو مسلم 1389 اور امام مالک کی موطا کے اندر 1608، اور ساتھ ہی میں ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے 4239 کے آس پاس کی جو حدیث ہے۔ اگر اس میں کوئی کریکشن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سلائیڈ میں ہم چلا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث 4 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ان چاروں ٹکڑوں پر بات کرنے کے لیے ہم 1 بائی 1 ایک ایک ٹکڑے پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے قرآن کریمہ کے حوالے سے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 حدیث رکھی، مسلم 1389، امام مالک کی موطا 1608، اینڈ ابو داؤد کی حدیث۔ اس کا بھی چلو میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، 4294 ہے، 4294 ہے اس کا ریفرنس، جس حدیث کا میں ذکر ابھی آپ کے سامنے کرنا جا رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، اس کا پہلا پارٹ ہے بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس حوالے سے قرآن کریمہ کے اندر کیا ارشاد ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کی آبادی سے پہلے اس کی بربادی کا ذکر سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ہم اس حدیث کے پہلے پارٹ کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو ذہنوں میں بٹھائیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کو سمجھایا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ بیت المقدس کی آبادی۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، 4، 5، 7، 6، 8۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد مچاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی پیشن گوئی ہے قرآن کریم کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ویسی 15 قوم ہے جو زمین پر 2 بار فساد مچائے گی۔ اب یہ 2 بار جو فساد مچائے گی، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ ان دونوں وعدوں کے آتے ہی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تم پر اپنے ایسے لڑاکے مسلط کر دے گا جو تمہیں تمہارے ان فتنہ اور فساد کا بدلہ اس دنیا کے اندر دیں گے، اور تمہارے گھروں تک گھس جائیں گے، اور تمہاری جو بیت المقدس یعنی جو فرسٹ ٹیمپل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کی یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، مال و اولاد سے تم پر ایک خلیفہ مقرر کیا جس کی امارت میں تم سب مل کر لڑے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے تم کو غلبہ دیا، اور پھر تم واپس فتنہ فساد کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے کہ
تم جب یہ واپس یہ کام تم نے کیا تو اللہ رب العالمین نے تم پر اپنے دوسرے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے تمہارے چہرے تک کو بگاڑ دیا، اور اس نے سیکنڈ ٹیمپل یعنی جو تمہارا سیکنڈ جو ٹیمپل تھا جس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اس کی صرف اور صرف ایک دیوار باقی چھوڑی، جو آج آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے اندر جو ایک دیوار ہے جو بچی ہوئی ہے، جس کے آگے کھڑی ہو کر کے، جس کی طرف منہ کر کے سارے کے سارے تمام یہودی ہل کر کے عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور ان دو وعدے جس پر اللہ رب العالمین پہ ان پر عذاب مسلط کیا، اس کے لیے وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر پھر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر واپس اسی طریقے کا کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر واپس اپنے بندے مسلط کر دے گا۔ یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس کے اندر بیت المقدس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اپنی پیشین گوئی اور تاریخ کو پوری اچھی طریقے سے واضح کیا ہے۔ جب ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کے سامنے مختصراً یہ تاریخ رکھ دیتا ہوں۔ جو پہلا وعدہ تھا وہ 586 یعنی 586 عیسیٰ پورو یہ وعدہ، پہلا وعدہ وجود کے اندر آیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بچڑے تو معبود مقرر کر لیا، اور ان پر جب عذاب آیا تو واپس وہ پلٹے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے واپس فتنہ فساد برپا کیا، تو انہوں نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے 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 اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے عراق کا بادشاہ تھا جس کو اس وقت بیبلونین کہا جاتا تھا، جس کا نام نیبوکڈ نظر تھا، اس نے بنی اسرائیل پر بیت المقدس پر چڑھائی کی اور ان کے ٹیمپل ماؤنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو وہاں سے نکال دیا، اور ان کو وہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے پورے ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر آگ لگا دی اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے وعدے کے وقت جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے قتل کی سازش رچی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اپنے خیال میں خیال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے رومیوں کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریمہ کے اندر نہ تو وہ سولی دیے گئے ہیں نہ وہ مارے گئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی حفاظت سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ الحمدللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رومیوں کی مدد سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ظلم کیے، ان کو قتل کیا اور ان کو شہید کیا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے 70 سال کے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 70 سال بعد اللہ رب العالمین نے ٹائٹس نام کا ایک رومی بادشاہ ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے چہرے تک کو بگاڑ دیا اور اتنا مارا اتنا تہس نہس کیا کہ اس وقت تاریخ طبری کے اندر آتا ہے 70,000 مسلمانوں کو، یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے جو ایمان والے تھے 70,000 مسلمانوں کو مار مار کر اس نے ایک پہاڑ سا بنا دیا، اور جو ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کی ایک دیوار باقی چھوڑی صرف۔ یہ اتہاس ہے، یہ بیت المقدس کی بربادی کا اتہاس ہے۔ اب ہم قرآن کریمہ کی دوسری آیت پر آئیں گے جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث کا ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے تاریخ رکھیں گے کہ کس طریقے سے سازش در سازش امت مسلمہ کے خلاف، خلافت عثمانیہ کے خلاف، فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف، دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طریقے سے انہوں نے بدماشیاں کی، سازشیں رچی، پلاننگ کی، اور کس طریقے سے انہوں نے بیت المقدس کو آباد کیا۔ اس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 94 اور 95 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر حرام ہے اس بستی کو آباد کرے کہ جس بستی کو وہ برباد کر چکا ہے، مگر الا یہ کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلنے کا وقت قریب آئے گا تب وہ بستی آباد کر دی جائے گی۔ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ اور اس کا جو آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو آبادی ہے، اس آبادی سے اللہ رب العالمین، اس حوالے سے یہ اللہ رب العالمین یہ پیشن گوئی کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ بیت المقدس کی آبادی کب ہوگی؟ جب یاجوج اور ماجوج نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ کھلا نشانی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج بہت بعد کی کڑی ہے۔ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج بہت بعد کی بات ہے۔
اس سے پہلے یاجوج ماجوج سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، بڑی بڑی جنگیں اور مدینہ کی ویرانی اور بیت المقدس. یہ ترتیب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پوری کی پوری ترتیب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ بنے رہیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی کب شروع ہوئی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان میں اٹھائی جانے کے 70 سال بعد جب یہودیوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، تب سے لے کر آج تک، یعنی ان کی آبادی کی جو شروعات ہے، تب تک تقریباً 1870 سال ہوئے ہیں. تقریباً آج تک اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تقریباً 1900 سے زیادہ سال ہو جاتے ہیں. اس کو ڈائسپورا کہا جاتا ہے، یہودیوں کا ڈائسپورا، جو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان سے اٹھائی جانے کے 70 سال بعد شروع ہوتا ہے، جس کو انہوں نے بالفیر ڈکلیریشن، جو برٹین کے ساتھ میں انہوں نے ایک پیس ٹریٹی کی، جس کے تحت انہوں نے چاہا کہ خلافت عثمانیہ کے متاحت کے اندر یا اس کو کسی بھی طریقے سے سام دام دنڈ بھید لگا کر کے کسی بھی طریقے سے راضی کیا جائے اور فلسطین کے اندر ایک بستی، یہودیوں کی نجائز بستی کو بسایا جائے. جو بالفیر ڈکلیریشن تھا یہ 1917 کے اندر وجود آیا، اور اسی سندھی کے تحت 1948 کے اندر فلسطین کے مجبور مسلمانوں کو دبا کر کے ان پر ظلم جاتیہ کر کے اس نجائز بستی کو 1948 کے اندر سے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اسرائیل کو فلسطین کے سینوں پر بسا دیا گیا زبردستی. اور یو این نے 1948 کے اندر اس بستی کو منظوری دے دی ایز اے اسرائیل، ایز اے کنٹری. پھر اس کے بعد ان کی جرم جاتیہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس کے شہر، آس پاس کے علاقے جیسے ویسٹ بینک ہے، سینائی ہے، ان پر قبضہ کرنا شروع کیا. 1967 کے اندر 6 ڈے وار ہوئی. اس کے بعد انہوں نے 2017 کے اندر بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے اوپن میڈیا میں آ کر کے یہ بات کہی کہ آج سے تیل اویو کو راجدھانی ہٹا کر کے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو اسرائیل کی راجدھانی بنایا جاتا ہے. جبکہ یو این کا جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی، یو این کی جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی 1948 کے اندر، اس کے اندر یہ بات تھی کہ بیت المقدس کا یہودیوں کے تعلق کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا قبضہ رہے گا، اور وہ فلسطین کے مسلمانوں کے انڈرٹیکنگ رہے گی. اور جارڈن کی سرکار اور ساتھ میں فلسطین کے مسلمان اور یو این مل کر کے اس پہ اپنی جو اس کا شاشن ہے، اس کا پرشاشن ہے، اس کا مینجمنٹ ہے چلائیں گے. لیکن انہوں نے اپنی دوہری پالیسی اپناتے ہوئے، ڈونالڈ ٹرمپ کا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سب کے سب دجال کے اعلیٰ کار ہے، دجال ان سے کانٹیکٹ میں. لیکن اس حوالے سے ابھی ہم بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو پھر کبھی بتائیں گے کہ دجال کس طریقے سے ان کے کانٹیکٹ میں. یہ جو نیتن یاہو ہے، جو ڈونالڈ ٹرمپ ہے، ایلون مسک ہے، یہ دنیا بھر کی یہ جو صلیبی قوتیں ہیں اور یہ جو جائنسٹ قوتیں ہیں، یہ سب کے سب دجال اور شیطان ابلیس کے ٹچ میں ہے، اور انہی سے یہ سارے اپنے فالو اپ لے رہی ہے، اور انہی کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کے اندر جو لاگو کی جا رہی ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا جا رہا ہے، وہ سارے انہی کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. خیر، ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے. 2017 کے اندر ہمارے حدیث کا پہلا پارٹ اور سورہ انبیاء 94-95 کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے 2017 کے اندر، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی کب ہوگی؟ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہلا پارٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، مسلم شریف کی حدیث 1389، امام مالک کی موطا 1608 اور ابو داؤد کی حدیث 4294، کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کے ویرانے کی وجہ بنے گی. یہ حدیث کا دوسرا حصہ. بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کی وجہ بنے گی، حتیٰ کہ مدینہ کے کھجوروں کو، اس کے پھلوں کو چرند اور پرند کھائیں گے، اور ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوگا جو مسجد کے کسی پلرز پہ آ کر کے پیشاب کر دے گا. اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، ہو بہو پوری ہوئی. حتى لا يعتدين الكلب والذئب على سواري المسجد. شوف المسجد النبوي وشوف كيف كلاب. سبحان الله. يبيكلون شايفين يا جماعة؟ شي معنى الحديث؟ يعني ما تقوم الساعة حتى يعتدي الكلب أو الذئب. لا تقوم الساعة حتى يعتدي الكلب أو الذئب على سواري المسجد.
هو كما قال عليه الصلاة والسلام، شايفين كيف كلاب؟ شايفين المسح النبوي؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. کہ بھی پوری ہوئی ہو بہو پوری ہوئی، اور مدینہ کی ویرانی وجہ بنے گی بڑی بڑی جنگوں کی، اور بڑی بڑی جنگیں بنے گی جناب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے کی۔ تو خوشخبری ہے ان غیور نوجوانوں کے لیے، خوشخبری ہے ان فلسطین کی مظلوم ماں اور بہنوں کے لیے، خوشخبری ہے ان سیریا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو انتظار کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کا مسیح کب آئے گا اور اس ظلم جاتی کو ختم کرے گا، اور یہود اور نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طاغوت کو نیست و نابود کرے گا، اور اس سرزمین پر، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی خلافت کو، شریعت اسلامیہ کو نافذ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خیر، ہم اب اس دوسرے پارٹ میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی 220 آفٹر 3 ایئرس، جب بیت المقدس آباد ہوا اس کے ٹھیک 2-3 سال بعد کورونا کال آیا، جس کے اندر مدینہ کیا وہ شہر، وہ پاک شہر جو حاجیوں سے، جو زیارت کرنے والے زائرین سے بھرا رہتا تھا، جس کی سڑکیں کبھی اندھیروں میں نہ گم ہوا کرتی تھی، جس مسجد نبوی کے اندر ہر بیک وقت لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں زائرین رہتے تھے، وہ مسجد نبوی 220 کے اندر ویران ہو گئی، اور اس میں نہ زائرین تھے، نہ ان کی سڑکوں پر انسان تھے، بلکہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کا بھی نقصان ہوا۔ بڑی دوائیوں کی دکانیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ، بڑے بڑے ہوٹل، سب کے سب خالی ہو گئے، اور سناٹا برپا ہو گیا مسجد نبوی کے اندر۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عام سے عام مسجد کے اندر اس طریقے کی سیکیورٹی اور اس طریقے کے وسائل رہتے ہیں کہ اس کے اندر جانور داخل نہیں ہو پاتے، لیکن چونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، مسجد نبوی کے اندر ایک کتا آیا اور اس نے مسجد کے کسی پلر پہ پیشاب کیا، اور یہ ویڈیو بھی ہم اسکرین پر آپ کے پیچھے انشاءاللہ چلا دیں گے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کتا مسجد نبوی کے اندر گھس کے پیشاب کر رہا تھا تو ایک ویڈیو بنانے والا اس حدیث کو جانتا تھا، اور اس نے اس وقت اس حدیث کی تلاوت بھی کری، جو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے اسکرین کے اندر۔ اور سعودی عرب کے کئی بلاگرز نے، یوٹیوبرز نے اس ویڈیو کا رد بھی کیا، لیکن اس ویڈیو کے رد میں انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ ویڈیو فیک ہے یا جھوٹا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مسجد نبوی کا احاطہ ہے، اس کا احاطے کا پلرز ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر کتا داخل نہیں ہوا، یہ مس مینجمنٹ نہیں تھا۔ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے یا جو ان کی مینجمنٹ کو غلط نہ سمجھا جائے یا برا نہ کہا جائے، اس کے رد میں اس ویڈیو کا رد کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کا رد نہیں کیا کہ یہ کتا مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور جبکہ جناب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوگا یا باہر داخل ہوگا، آپ نے کہا میری مسجد نبوی کے پلرز پہ کتا آ کر کے پیشاب کر دے گا، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اور اس کے ٹھیک 3 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ جب مسجد نبوی ویران ہوگی تو وہ سبب بنے گی بڑی بڑی جنگوں کی۔ تو آپ دیکھ لیں 2023 آفٹر 3 ایئرس رشیا اور یوکرین کی ایک جنگ وجود کے اندر آئی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7 اگست 2023 کو فلسطین کے غیور مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد سے، جبریل امین اور فرشتوں کی نصرت اور مدد سے، بیت المقدس کو بچانے کے حوالے سے جابر اور ظالم اور فاسق اور بدترین قسم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی نصرت سے فلسطین کے غیر مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اور آج بھی وہ لڑائی چل رہی ہے، جس میں تقریباً 60,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1,09,000 فلسطینی مسلمان گھائل ہیں۔ اور اس کے اندر بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ 60% اس میں عورتیں اور معصوم بچے ہیں، اور آج ہم یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آسمانوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پورے کے پورے فلسطین کو جمی دوج کر دیا گیا ہے، پوری امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے، پورے عربستان کا حکمران منہ میں دہی جمائے ہوئے بیٹھا ہے، اور تو اور صد افسوس جرم پر یہ جرم کہ یہ سعودی عرب، بحرین، دبئی، اسرائیل کو فیور نہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو ایمونیشن، پیٹرول، دوائی سب کی سب سپلائی کی جا رہی ہے۔ اور UN کی رپورٹ یہ کہتی ہے تقریباً آج جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 2 مہینے سے فلسطین کے معصوم بچوں کا کھانا ان نیتن یاہو اور اس کی گندی سرکار اور اسرائیل کے رہنے والے
بدترین مخلوق یہودیوں نے، جائنیوں نے ہمارے معصوم بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، ان تک پانی بھی نہیں آنے دیا جا رہا ہے، نہ ان تک کھانا آنے دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ ڈریے مت، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ڈر مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس بات پر فلسطین کے مسلمانوں کو اتنا ہی یقین ہے جتنا آپ کو سورج اور چاند پر ہے، اور اس یقین کے حوالے سے وہ آج بھی اس زائنی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں آپ کے اور ہمارے مسیح جناب امام مہدی علیہ السلام کا۔ تو میری یہ پیشین گوئی معذرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ میں اب آخر میں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کی وجہ بنے گی، حتیٰ کہ مدینہ کی کھجوریں اور کیا بولتے ہیں وہاں کے پھل چرند اور پرند کھائیں گے، اور ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوگا اور مسجد کے کسی پلر پر پیشاب کر دے گا، اور مسجد نبوی کی ویرانی بڑی بڑی جنگوں کا سبب بنے گی، اور بڑی بڑی جنگیں جناب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے کا سبب بنے گی۔ آخر میں ایک پریڈکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کو کہ تم اپنے پیچھے کے دشمن سے مل کے لڑو گے، اور وہ پیچھے کا دشمن ان کا ایران ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم بنی اسفر کے ساتھ یعنی رومیوں کے ساتھ مل کر کے اپنے پیچھے کے دشمن سے مل کر لڑو گے یعنی ایران سے۔ تو وہ وقت بھی قریب ہے جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی جلد پوری ہونے والی ہے۔ کبھی بھی آپ کو پتا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے 1 مئی تک کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، لیکن ہماری کیلکولیشن یہ کہتی ہے 1 مئی بھی شاید پوری نہ ہونے پائے اور ایران پر حملہ ہو جائے اور ایران نیستہ نابود ہو جائے۔ جب ایران نیستہ نابود ہوگا اور یا پھر سعودی کا جو بادشاہ ہے کنگ سلمان جب اس کی موت ہوگی، یا پھر بیت المقدس کے حوالے سے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا، یہ 3 چند نشانیاں باقی رہ گئی ہے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی تو وہ اس کی دوسری نشانی آنے کی وجہ بنے گی، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں جناب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک رستہ ہموار کرے گی کہ اس دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین جناب امام مہدی علیہ السلام کو برپا کرے گا، جو اس دنیا کے اندر فاتح ہوں گے، اللہ رب العالمین کے امام ہوں گے، اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہوں گے، اور اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ زمین جرم سے بھری ہوئی ہوگی۔ آخر میں آپ کو اس خوشخبری کے ساتھ کہ آپ کے اور ہمارے آقا جناب امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، تو غم مت کرو، خوشیاں مناؤ، مایوس مت ہو، تدبیریں کرو، کوشش کرو، اپنے ایمانوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، امت کا کنسپٹ اس زمین پر برپا کرو۔ تم ایک امت ہو، تم فرقے نہیں ہو، تم ایک امت ہو، اور امت کی ایک جہتی کا ثبوت دو، اور فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کرو، پروٹیسٹ کرو، اسرائیلی پروڈکٹ کا بین کرو۔ انہی سب میسج کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا ان البلاغ۔